پولیٹیکل اور سوشل سسٹم جو بنتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس کو اپنے ہی ساتھ سوسائٹی میں رہنے والے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے یا درمیانہ طبقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتی. جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ کیپٹلائز بھی ہو گئی, یعنی اس کے تھرو آپ پروفٹ بھی لے رہے ہیں اور پیسہ بھی کما رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ایک اسٹیٹس جو ہے وہ بھی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. تو انڈیویجول کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے میرا نہیں خیال طبقہ اس کا کچھ کر سکتا. وہ پہلے جو 16 سال ہے نا وہ آپ کے لیے کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو انشور دیٹ دا انوائرمنٹ از رائٹ. اس کے پاس وہ سوشل کیپٹل ہو جو کہ باقی لوگوں کے پاس ہے, چاہے وہ اکنامک کیپٹل نہیں بھی ہے. آپ نے نیچے سے اسٹینڈرڈ اوپر نہیں کیا, آپ نے جو اوپر تھا آپ وہ بھی کھینچ کے نیچے لے آیا کہ سب یونیفارمٹی آ جائے. Mother is in today's time, mother is not the only source of parenting. We have many other platforms. مطلب ٹی وی, دوسرے مینز, کمپیوٹر اور دوسری چیزیں, سوشل میڈیاز وغیرہ, they have attained the level of parent. نہیں 6-7 سال کا بچہ تو کنٹین کرنے کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, خود اپنے ہاتھ سے موبائل چھوڑنا پڑتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے ریسورسز کی لڑائی کو سیٹل کرنا ہے آپ جیسے بھی کر پائیں. اور پھر طبقاتی نظام, کیونکہ ایک بنیادی سورس آف ڈفرینس تو ہمیشہ رہے گا نا. مارکس کے نزدیک وہ مینز آف پروڈکشن تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی طبقاتی نظام ختم ہو جائے, میرا نہیں خیال یہ ختم ہو سکتا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ اختلافات کے باوجود ہم آپس میں بات کرتے ہیں. دس از دا بیسٹ تھنگ. سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت پرمسرت موقع ہے کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ دیکھ رہا ہوں, وہ اپنی رائے دے رہے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, اپنی بات کہہ رہے ہیں, کسی سے اختلاف کر رہے ہیں, کسی سے اتفاق کا اظہار کر رہے ہیں. میرے نزدیک اگر یہ فضا قومی سطح پر اسی طرح کا ماحول بنا کے پیدا ہو جائے تو شاید وہ چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے کوئی منصوبہ بندی کیے بغیر حاصل ہونی شروع ہو جائے. اس لحاظ سے یہ بڑی خوش آئند چیز ہے. اصل میں یہی معاشرہ ہے. لوگ سوچتے ہیں, ان کے سوچنے کے انداز مختلف ہیں, ان کے چیزوں کو دیکھنے کے اسالیب مختلف ہیں. ان کو اگر آپ کسی ایک سانچے میں ڈھالنا چاہیں گے تو ان کی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دیں گے. ان کی شخصیت کی انفرادیت, اپنی انفرادیت کے سارے محاسن اور ساری قوتیں جس سمت میں نشو و نما دینا چاہتی ہے اس کے مواقع فراہم کر دینا. سوسائٹی کے پیش نظر بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر آپ اس ساری فضا کو دیکھیں تو ایک لفظ میں آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ انسان کے باطن میں جو انسان چھپا ہوا ہے آپ نے اس کو ظاہر ہونے کا موقع فراہم کر دیا, اس کے لیے موزوں ماحول فراہم کر دیا, اس کے لیے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع فراہم کر دیا. اور یہی کچھ تعلیم کو کرنا چاہیے, یہی کچھ والدین کو کرنا چاہیے, یہی کچھ اساتذہ کو کرنا چاہیے. سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے. مجھ سے ابھی تیمور رحمان صاحب, آپ ان سے واقف ہوں گے, ملنے کے لیے آئے تھے. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں جو آدمی پیدا ہوتا ہے وہ جس چیز کو حاصل کر لیتا ہے, جو رائے قائم کر لیتا ہے, اس کا جو مدرسہ فکر بن جاتا ہے, وہ ساری دنیا کو اس سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کرنے کا پروگرام بنا کے نکل آتا ہے. جبکہ ہماری تغوداؤ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگنورنس کے خلاف, جہالت کے خلاف جنگ کریں. یعنی انسان کا شرف علم ہے. علم کی کوئی خاص قسم نہیں, کوئی خاص نوع نہیں, بلکہ علم اپنی ذات میں, یہی اصل میں اس کا شرف ہے. اگر آپ انسان کو تجزیہ کر کے دیکھیں حیوانات کے مقابل میں تو کیا چیز ہے. یعنی میرے پاس وہ عقل دی گئی ہے جو فہم و ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے, جس چیز کا ادراک پیدا کر لیتی ہے اس سے آگے استنباط اور انفرنس کرنا شروع کر دیتی ہے. اصل سے فرع کو نکال لیتی ہے, فرع سے اصل کو نکال لیتی ہے. مجھے ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے, وہ میری گفتگو کے آداب مجھے بتاتا ہے, ملنے جلنے کے آداب بتاتا ہے. یہ جو ماحول آپ نے پیدا کیا ہے یہ اسی حادثہ اخلاقی کا نتیجہ ہے, اور مجھے پروردگار نے حصے جمالیات دی.
وہ حصے جمالیات فنون میں تبدیل ہوتی ہے، ہنرمندی میں تبدیل ہوتی ہے، وہ عمارتوں میں تبدیل ہوتی ہے، وہ موسیقی اور اس کے سازوں میں تبدیل ہوتی ہے، وہ غنا کی صورتیں اختیار کرتی ہے، وہ اعلیٰ ادب بنتی ہے، وہ شاعری بنتی ہے. یہ انسانی شخصیت کا ظہور ہے. اس کے لیے ایک فضا پیدا کر دینا کہ جس میں ان کی نشو و نما پر کوئی قدغن نہ لگے، شاید یکساں مواقع پیدا کر دینا، یہ تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن یکساں مواقع پیدا ہونے کی رکاوٹیں دور کر دینا یہ بس میں ہے. تو اگر اس کو ہدف بنا لیا جائے اور انسان اپنی شخصیت کے ظہور کو والدین کی آغوش میں اور پھر جو مدارس آپ بنائیں، جو تعلیمی نظام بنائیں ان میں، اور اس سے آگے پھر سوسائٹی کی نشو و نما میں یکساں طریقے سے حاصل کر سکے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں سے یہ بحث آج شروع ہوئی تھی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا طبقاتی کشمکش جس کو کہا جاتا ہے. طبقاتی کشمکش پیدا کیوں ہو؟ طبقات فطرت ہیں، اور جس طرح کہ ہمیں اللہ کی کتاب نے بتایا اس میں ہر چیز زوجین میں بنائی گئی ہے، یعنی مرد کے ساتھ عورت بنائی گئی ہے، عورت کے ساتھ مرد، دن کے ساتھ رات. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو زوجین میں بنایا ہے. ان کے باہمی تعامل کو دریافت کر لینا یہی اصل میں سوسائٹی کا حسن ہے. اور اگر اس کو آپ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہیگل کی جدلیات میں سر مارنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں یہی چند مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا.